بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، چیئرپرسن پیپلز پارٹی، چیئرمین پیپلز پارٹی، محترم جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، محترم جناب محمود خان اچکزئی صاحب، محترم جناب ڈاکٹر عبد المالک صاحب، محترم جناب پروفیسر ساجد میر صاحب، محترم جناب امیر حیدر ہوتی صاحب، محترم جناب آفتاب شیرپاؤ صاحب، محترم جناب محسن داوڑ صاحب، محترم جناب ڈاکٹر جمال دینی صاحب، محترم جناب شاہ اویس نورانی صاحب، انتہائی قابل احترام یہاں پر موجود پارٹیز کے اکابرین، خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج اس اے پی سی کی صدارت کے تحت جو پروگرام کا جو آغاز ہوا، اس حوالے سے جناب پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب نے اور پھر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے بڑی ہمہ گیر تقاریر کی ہیں، اور اتنی وہ کمپریہنسو تقاریر ہیں کہ اس کے بعد مجھ ناچیز کو کچھ کہنے کے لیے باقی نہیں رہا، لیکن یقیناً میں اختصار کے ساتھ اپنی معروضات پیش کروں گا. جناب قائد میاں نواز شریف نے سیاسی تاریخ کا بھرپور احاطہ کیا. اس ملک کے اندر جو مختلف اوقات میں حادثے ہوئے جس نے جمہوریت کو ڈیریل کیا، اور کم از کم 3 مرتبہ ڈکٹیٹرشپ نے نہ صرف جمہوریت کے اوپر کاری ضرب لگائی، بلکہ عدلیہ کا نظام اور زندگی کے ہر شعبے میں وہ تنزلی کا شکار ہو گئے. اور آج بھی اگر میں یہ کہوں کہ اس ملک کے اندر جمہوریت نام کی ہے تو یہ بات غلط نہیں ہے. میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یاد کریں وہ دن اگست 2018 کا، جب الیکشن کے بعد ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ اور ہم سب اسمبلی میں آئے، اور سلیکٹڈ وزیر اعظم نے قوم سے وعدہ کیا فلور دی ہاؤس پہ کہ جو الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، آر ٹی ایس کس طرح بند ہوا، کس طریقے سے دیہاتوں کے رزلٹس پہلے آ گئے اور شہروں کے رزلٹس کئی دن نہ آئے، کس طریقے سے الیکشن سے پہلے پری الیکشن انجینئرنگ ہوئی، ریگنگ ہوئی. اس کے لیے ایک ہاؤس کی کمیٹی بنائی گئی، لیکن آج تک چاہے وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں یا کوئی اور، اس کمیٹی نے 1 انچ بھی آگے سفر نہیں کیا. اور الزام دیا جاتا ہے کہ اپوزیشن نے کوئی انٹرسٹ نہیں لیا. میں تو ہر طرح سے اس الیکشن کی حوالے سے میں تیار ہوں پروب کے لیے. اب اس سے بڑا جھوٹ اور یو ٹرن کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر
میں یہ چاہوں گا میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، کہ جو باتیں ہو چکی ہیں میں ان کو رپیٹ نہ کروں، اور جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ یہاں پر بڑے معزز یہاں پر لیڈران کرام بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنی گفتگو کرنی ہے، اور خاص طور پر چھوٹے صوبوں سے جو ہمارے معززین بیٹھے ہیں انہوں نے بات کرنی ہے، تو میں چاہوں گا کہ اختصار کے ساتھ اپنی معروضات پیش کروں۔ اب دیکھیے کہ کراچی سمیت ملک کے مختلف حصوں میں سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی، اور سب سے زیادہ تباہی کراچی میں ہوئی، خیبر پختونخوا میں ہوئی، آزاد کشمیر میں ہوئی، چترال میں ہوئی، اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ کسی جگہ جا کر وہ لوگوں کی اشکشوئی کر سکے، ان کی جو امیدیں ہیں ان کو باندھ سکے، ان کی امداد کر سکے۔ اور آپ نے دیکھا کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم نے آفت زدہ لوگوں کو ان ریلوں کے اندھے تھپیڑوں کے حوالے کر دیا، اور بالآخر ایک دن کراچی جا کر ایک پنجابی میں کہتے ہیں کہ گونگلوں تو مٹی لائی، یہ ہے وہ وزیر اعظم، وہ لیڈر جس کے بارے میں 2-2.5 سال میں بڑے معذرت سے کہوں گا کہ اس میں ہمارے بعض ٹیلی ویژن چینلز بھی شامل ہیں کہ انہوں نے کس طرح 2-2.5 سال اس وزیر اعظم کے بننے سے پہلے کس طرح پروپیگنڈا کیا گیا، اور آپ کو پوری قوم جانتی ہے کہ 2013-14 کے دھرنے میں 6-7 مہینے اسی ڈی چوک پہ دن رات 24 گھنٹے ٹیلی ویژن چینلز نے کس طرح اس شخص کو دن رات پوری دنیا میں دکھایا جو یہ کہتا تھا کہ جو وزیر اعظم بجلی کے بل میں اضافہ کرے، سمجھ لیجئے میں وہ لفظ دہرانا نہیں چاہتا، جو حکومت اس کے زیر نگرانی ڈالر اور روپے کی جو پیرٹی ہے، اگر روپیہ گرتا ہے تو سمجھ لیجئے اس حکومت کا سربراہ فلاں ہے، جو حکومت گیس کے قیمت میں اضافہ کرتی ہے سمجھ لیجئے کہ اس کا وزیر اعظم فلاں ہے۔ یہ دن رات پروپیگنڈا کیا گیا اور کہا گیا کہ میں مر جاؤں گا، میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، میں قرضے نہیں لوں گا، اور قرضے کس طرح لیے گئے پاکستان کی ڈوبتی معیشت کو چلانے کے لیے اس کو ساری دنیا جانتی ہے۔ مگر ان قرضوں کے حصول کے باوجود ان 2.5 سالوں میں یا 2.25 سالوں میں کیا ہوا کہ آج مہنگائی اپنے آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، پاکستان کے جو اسٹیبلشڈ جو اکانومسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے، اور یہ کووڈ سے پہلے کی بات ہے۔ کووڈ تو اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا بشمول پاکستان کے۔ ہم اس پیریڈ کی بات نہیں کر رہے، میں پری کووڈ پیریڈ کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت کووڈ کے آنے سے پہلے پاکستان کی معیشت کو ایسی شدید ضرب لگی کہ کووڈ کے آنے سے پہلے جو ہماری GDP تھی 2017-18 میں 5.6 پہ، وہ کووڈ کے آنے سے پہلے 1.9 پہ پہنچ گئی تھی، اور جھوٹ بولا جو کہ اس وزیر اعظم کا شیوا ہے کہ وہ 3% تھی، وہ 3% نہیں تھی، وہ ایکچولی 1.9% پہ آ گئی، اور اب -0.4 پہ ہے۔ 40 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ گندم کی کٹائی کے فوراً بعد 66 لاکھ ٹن حکومت کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے گندم پروکیور کی۔ آج
گندم کی قیمت 73 سال کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے۔ مارکیٹ میں بتاتے ہیں کہ گندم جو فی من جو 1300 جو سرکاری قیمت تھی اس کے مقابلے میں آج 2600 روپے یا 2800 روپے فی من ہو چکی ہے۔ اور اسی طریقے سے چینی جو 50 روپے تھی وہ آج 100 روپے تک پہنچ گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، کہ 2018 کے آخر میں جب یہ حکومت آ چکی تھی جس نے پاکستان کے اندر شہد اور دودھ کی نہریں بہانی تھیں اور پاکستان کے اندر باہر سے $300 ارب لانے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ چینی کی ایکسپورٹ کی جائے۔ حالانکہ ایکسپورٹبل چینی کا سٹاک موجود نہیں تھا۔ ایکسپورٹ کرنا اور ڈالر کمانا تو بڑی عمدہ بات ہے، لیکن جب چینی تھی نہیں تو اس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت کا جرم کس نے کیا؟ اور پھر سبسڈی بھی دی گئی، حالانکہ سبسڈی دینے کی چندہ ضرورت نہیں تھی۔ اور تیسری بات کہ جب 2018 میں ڈالر 110-15 روپے پہ تھا تو 2019 میں جب وہ 150-60 تک پہنچا تو یہ جو 40% روپے کی قیمت میں کمی ہوئی اس کا سارا نفع ان چند چینی کے ایکسپورٹرز کو ملا جو کہ 40 ارب روپے بنتا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اب چینی امپورٹ کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے محدود زر مبادلہ کا استعمال اتنا کرمنل ہو رہا ہے کہ چینی پہلے آپ نے ایکسپورٹ کی اور قیمتیں بڑھا دیں اور 80 روپے پہ چلی گئی اور آج چینی آپ لاکھوں ٹن امپورٹ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے گندم ابھی سیزن کا آغاز ہوا ہے اور گندم امپورٹ ہو رہی ہے۔ یہ 73 سال میں اس طرح کی دل خراش منظر اس قوم نے نہیں دیکھا تھا، اور اس کا اصل جو تکلیف سے جو گزر رہا ہے اس قوم کا ایک غریب بیٹا، یتیم بیٹی، بیوہ، ایک مزدور، ایک کاشتکار، ایک دہاڑی دار، وہ بیچارہ اس سے پوچھیں کہ زندگی اس کے اوپر کتنی تنگ ہو چکی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پھر آپ نے دیکھا کہ قرضے انہوں نے ان 2 سالوں میں اتنے قرضے لے لیے اس حکومت نے کہ پچھلے 10 سال 5 سال کے قرضے ایک طرف، 10 سال کے قرضے ایک طرف اور 2 سال میں قرضے ایک طرف۔ اور کیا انہوں نے قوم و ملک کے لیے کون سے پبلک ویلفیئر جو منصوبے بنائے ہیں؟ ایک نہیں۔ جہاں پر بھی جاتے ہیں پورے ملک میں وہ پہلے منصوبوں کے اوپر دوبارہ جا کے تختیاں لگا رہے ہیں۔ اور پھر جو احتساب کا عمل یہاں پر اس کے اوپر گفتگو ہوئی، میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا۔ اصل میں اس ملک میں اس وقت احتساب کے نام پر اندھا انتقام ہے اور ابھی تک ان کی پیاس نہیں بجھ پا رہی کہ اگر انہوں نے احتساب کرنا ہوتا تو سب سے پہلے اپنی کابینہ میں وہ لوگ جو بیٹھے ہیں جنہوں نے اربوں خربوں کے سکینڈل میں ملوث ہیں، ادویات دیکھ لیں، کس نے ادویات کی قیمتیں بڑھائیں؟ اسی حکومت میں۔ اور اس وزیر کو فارغ کیوں کیا گیا کہ جناب وہ سکینڈل میں ملوث تھا؟ نہ نیب نہ FIA۔ چینی سکینڈل کے کون ذمہ دار ہے؟ یہی حکومت، یہی وزیر اعظم۔ گندم سکینڈل کے کون ذمہ دار ہے؟ یہی وزیر اعظم، یہی حکومت۔ نہ نیب نہ FIA۔ نیب اور FIA یہ گٹھ جوڑ صرف اور صرف یہ اپوزیشن کے خلاف ہے، اور یہ احتساب نہیں، یہ انتقام ہے۔ اور اس وچ ہنٹنگ کے ساتھ ساتھ اب میڈیا ہنٹنگ بھی ہو رہی ہے۔ میڈیا کے ساتھ جو اس وقت ناروا سلوک ہے، شاید وہ حالیہ تاریخ میں اس کی بدترین مثال نہیں ملتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج
یہ اے پی سی جس مقصد کے لیے آج اکٹھا، اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے اتنے قرضے لیے تو اس کا ایک ایک پائی کا حساب تو آپ دیکھ رہے ہیں. آپ نے تو قرضوں کی ایک کمیٹی بنائی ہے، کمیشن بنایا تھا. رات کے 12 بجے وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا کہ میں نے جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو قرضے لیے اس کے لیے میں نے کمیشن بنایا ہے. وہ کمیشن کی رپورٹ آ چکی ہے مگر اس میں سے نکلا کچھ نہیں، اور اس کا ایک ایک پائی کا اٹ از اکاؤنٹڈ فار. یہ ہے وہ یو ٹرن کے ماسٹر وزیر اعظم کی کارکردگی، جس کے لیے آج پوری قوم کی نظریں اس اے پی سی کی طرف ہیں کہ آج ہم کیا فیصلے کرتے ہیں. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جو اسکولوں میں جو بچیوں کے وظائف تھے، میں خاص طور پر جنوبی پنجاب کی بات کروں گا کہ وہاں پر بچیوں کو، قوم کی بیٹیوں کو اسکولوں میں ریٹین کرنے کے لیے ان کو وظیفے دیے جاتے تھے، وہ ختم کر دیے گئے. ہسپتالوں میں ادویات مفت تھیں، وہ ختم کر دی گئیں. سی ٹی اسکین اور ایکس رے کی چارجز مفت تھے، وہ ختم کر دیے گئے. ہیپاٹائٹس کی ادویات فری تھی، وہ ختم کر دی گئیں. اور پھر یہ کہتی ہیں کہ جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا یا کسی اور بڑے جید عالم نے کہ ریاست مدینہ کا نام لیتے وقت ڈرنا چاہیے اور احترام کرنا چاہیے، کہ اس کو ہمیں سیاست میں نہیں لانا چاہیے اس عظیم پاک نام کو. مگر کیا کہیے کہ دن رات ریاست مدینہ کا نام لینے والوں کو اتنی بھی خبر نہیں کہ مدینہ میں نکلتے تھے وہاں پر کہ کوئی گھر میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی بھوکا تو نہیں سویا ہوا، اور رات کو گندم کی بوری اپنے کاندھوں پہ ڈال کر ان کے گھر پہنچانا. وہ ہے ریاست مدینہ کا شیوا، نہ کہ ادویات آپ نے مہنگی کر دی. ادویات کی قیمتیں جو مفت تھیں وہ آپ نے بند کر دی. آپ نے غریب ماری کی، یتیموں اور بیواؤں کا. پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ 73 سال میں جو ہر سال بجٹ پہ ایک کلرک کا، ایک گریڈ اپنا 9 کے اپنا ملازم کا جو تنخواہ بڑھتی تھی، آپ نے وہ بھی اس سال ان کو ان 2 سالوں اس سال نہیں دی. اس سے بڑا کوئی بھیانک دور پاکستان کی تاریخ میں آ سکتا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا کیا اس عظیم ریاست کا جس کا آپ دن رات نام لیتے ہیں، کبھی وہاں پر کوئی تصور بھی کر سکتا تھا کہ آپ پینشن بھی آپ نہیں دیں گے؟ یہ ہے وہ صورتحال، بھیانک صورتحال جو آج ہمارے اس ملک میں ہمیں اس سے سامنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر لحاظ سے یہ حکومت جو ہے وہ مکمل طور پر وہ ناکام ہو چکی ہے، اور بری طرح ناکام ہو چکی ہے. میں دیکھتا کہ اگر کوئی اور حکومت ہوتی اور جتنی سپورٹ اس حکومت کو ملی ہے ان اداروں سے کہ جس کا 73 سال میں تصور نہیں کیا جا سکتا، اس کے باوجود بھی بدقسمتی سے یہ وزیر اعظم کی شومی قسمت ہے، اس حکومت کی بدقسمتی ہے کہ اتنی یعنی بلائنڈ سپورٹ کے باوجود بھی، انکنڈیشنل سپورٹ کے باوجود بھی یہ پاکستان کی سب سے ناکام ترین حکومت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب بھی ہم نے اس کا احتساب نہ کیا اور اب بھی ہم نے ان تمام تر تباہ کاریوں کے باوجود بھی ہم نے خاموشی اختیار کی، تو یقین کریں وہ خاموشی جرم بن جائے گی اور ہم بھی اس جرم کا حصہ بن جائیں گے. آپ یہاں دیکھیں کہ چین جیسا ایک بڑا مربی اور پاکستان کا بہترین دوستوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، کس طریقے سے اسی حکومت میں آنے سے پہلے پبلکلی چین کے حوالے سے کیا کیا باتیں کی. کے پی کے میں آج 7واں سال ہے ان کی حکومت کا، وہاں پر ان کے وزیر اعلیٰ نے اس دور کے کیا کیا چائنا کے خلاف باتیں کی کہ دل دکھتا ہے کہ وہ ملک
جو پاکستان کا ایک مخلص ترین دوست ہے اور جنگوں میں، امن میں، سیلابوں میں، زلزلوں میں، انٹرنیشنل فورم میں، یو این میں، سیکورٹی کاؤنسل میں پاکستان کا ہر وقت اس نے ساتھ دیا، اس کو بھی ہم نے نہیں بخشا۔ اور آج وہی چین ہے جس کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر ابھی قائد نے بات فرمائی اپنی اسپیچ میں، سعودی عربیہ ہمارے بہترین دوستوں میں شامل ہے۔ کس طریقے سے ہم نے اس معاملے کو مس ہینڈل کیا، اور کشمیر کے اوپر وزیر اعظم کی زبان کو تالا لگا ہے۔ کشمیر کی وادی میں خون بہہ رہا ہے، اور وہاں پر کشمیریوں کا جس طرح وہاں پر دن رات ان کو شہید کیا جاتا ہے، ننھے کشمیری کے نانا کو شہید کیا، جوانوں کو، بزرگوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو اور بیٹیوں کو۔ پھر آپ دیکھیں اسرائیل کے حوالے سے یہ پوری قوم اس کے اوپر متفق ہے، جب تک کہ وہاں پر پیلسٹائن کا جو جائز مطالبہ ہے، ان کو ایک زندہ رہنے کا، ایک اسٹیٹ حاصل کرنے کا، اور جس کے اوپر انٹرنیشنل ریزولوشنز ہیں، جب تک کہ وہ مطالبہ پورا نہیں ہوتا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس طرف سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ بڑا ظلم ہوگا، نہ صرف فلسطین کے نہتے عوام، بزرگوں، ماں اور بہنوں کا، بلکہ اس سے آپ کشمیر کے مسئلے کو اور کمزور کر دیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے اوپر پوری قوم یکسو ہوگی اور اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، آخر میں مجھے پھر چند باتیں گزارشات کرنی ہیں، لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ایک تاریخی حکومت ہے۔ یقیناً یہ ایک تاریخی حکومت ہے کہ یہ تاریخی دھاندلی کے نتیجے میں آئی۔ اس کا بجٹ خسارہ تاریخی ہے، اس کے قرضے لینے کی رفتار تاریخی ہے، اس دور میں مہنگائی تاریخی ہے، اس دور میں غریب ماری تاریخی ہے، اس دور میں بے روزگاری تاریخی ہے، اس دور میں کم سرمایہ کاری تاریخی ہے، سفارتی محاذ پر ناکامی تاریخی ہے، معاشی محاذ پر ناکامی تاریخی ہے۔ تو آج پھر اس تاریخی حکومت کو تاریخ کے کوڑے دان میں ڈالنے کے لیے ہم اکٹھے ہو جائیں، اور پھر اس ملک کے 22 کروڑ عوام کو بچانے کے لیے ہم اکٹھے ہو جائیں۔ بس میں اسی کے اوپر اپنی بات ختم کروں گا، اور یہ جو شعر ہے اس کے اوپر میں ظرف عرض کرنا چاہوں گا، معافی چاہتا ہوں۔ جی صاحب، جی مہربانی، تھینک یو۔ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، پھونک ڈالے یہ اسمبلی مستعار ہے نا، یہ نظام مستعار ہے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کریں۔